کو یہاں دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اس ہمارے آپ کے بیٹھنے کی برکت سے رب تعالیٰ خاص طور پر اس کو ہمارے لیے اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہر پروگرام کے شروع میں یہ بات میں ضرور کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، ہمیں ہر شخص کو اپنے یہاں آنے کی نیت ٹٹول لینی چاہیے۔ آنے کی ہماری نیت کیا ہے؟ یقین جانیے جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ کا ویسا ہی ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، اور جب نیت کی بات ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ بڑی سے بڑی نیت ہم کریں، کیونکہ ہم کچھ بھی نیت کریں اللہ ہماری نیت کو پورا کرنے میں عاجز نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، قدرت مطلقہ کا مالک ہے، وہ حاکم ہے سارے جہان کا، وہ پیدا کرنے والا ہے سب کا، اس کے خزانے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ساری دنیا کو اس کی مرضی کے مطابق بھی اگر اللہ رب العزت دنیا دے دے تب بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی بندہ سمندر میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالنے تو سمندر میں کمی آئی۔ اس لیے ہر ایمان والے کو یہ حکم ہے کہ تم کوئی بھی کام کرو پہلے نیت کرو۔ اگر نیت نہ کرے بندہ، نیت ہے دل کے ارادے کا نام، دل سے اللہ سے کوئی معاملہ کرے بندہ، اے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ دنیا مجھے نمازی سمجھے، اس لیے کہ میں تجھ سے مکان کی دعا مانگوں گا، اس لیے کہ مجھے دکان میں برکت نہیں ہو رہی میں برکت چاہوں گا، یا اس لیے کہ اللہ میں تو تجھ سے ملنے آ رہا ہوں، نماز تو تیری میری ملاقات ہے۔ نیتیں سب ہیں مگر یہ آخری نیت وہ ہے کہ جب اللہ ہی بندے کو مل جائے گا تو پھر سارا جہان اس کا سبھی کو جس کو مل جائے گا۔ نیت کرنے میں ہم لوگ چوک کر جاتے ہیں، بات مرتبہ اچھی اچھی نیتیں نہیں کر پاتے۔ ہمارے اکابر میں لکھا ہے تم تو ایک روپیہ بھی دو تو 100 نیتیں کر لو، تمہیں کیا پریشانی؟ تم ہمیشہ اپنی حیثیت کو دیکھتے ہو کہ تم کیا ہو، اور لگے بچوں کبھی مالک سمانو دیکھا کرو کہ وہ کیا ہے۔ اپنی حیثیت تمہاری کچھ بھی نہیں، وہ بنا دے تو بادشاہ اور نہ بنائے تو فقیر ہو تم، وہ دے دے تو صحت مند ہو اور نہ دے تو بیمار ہو تم، اگر وہ نواز دے تو سب کچھ ہو، اور اگر رسوائی کے فیصلے کر دے تو تمہیں دنیا میں کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، تم کچھ نہیں ہو۔ جو ہو اس ایک اللہ کی عطا سے اور اس کے دیے ہوئے تمام مہربانیوں سے ہو، تمہاری اپنی کو اپنے آپ میں کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ہر حدیث کی تقریباً کتاب اس ایک حدیث سے شروع ہوتی، انما الاعمال بالنیات۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو نیت کرو گے اللہ اس نیت کے مطابق تمہیں رزلٹ اور نتیجہ دے گا۔ یہ دین کی مجلس ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، فکر کی مجلس ہے۔ یہاں اگر ہم یہ نیت لے کے آئیں، اکثر جلسوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے اب کہنے والا ہوں، لوگ جلسوں میں جاتے ہیں، جوڑ میں جاتے ہیں، اجتماعات میں جاتے ہیں، اور ایک پیشن یہ بن گیا چلو کوئی نہ کوئی اللہ والا ہوگا تو اپنی بھی قبول ہو جائے گی۔ زیادہ تر لوگوں کی اب یہ اس طرح سے عادت بنتی جا رہی ہے، اور اب تو اجتماعات میں لوگ 3 دن کا جوڑ یا یہ
اور مغرب سے عشاء تک کا نظام ہو، لوگوں میں بھی دعا کرتے، دعا بتاؤ، دعا کرے، اور 2 دن تک پبلک کا پتہ نہیں، اور دعا میں روڈ جام۔ جلسے کا مقصد دعا نہیں ہے، جلسے کا مقصد دوا ہے۔ دوا کھاؤ گے علاج ہوگا، دوا کھائے بغیر تو نبی نے بھی منع کر دیا کہ تم ہاتھ اٹھا لو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہے آپ کے پاس، ٹوٹی کی تلواری، چٹے بٹھالے، زنگ آلود نیرے، چند گھوڑے، چند 313 صحابہ، اور جا کے میدان بدر میں سب بدلی کر کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر پھر اپنے خیمے میں آئے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کو پکارا ہے۔ دعا ہوئی ہے تو دعا ہوئی۔ پھر کہہ رہے ہیں آقا صحابہ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کے حضور اللہ نے کھڑا کر دیا، اور پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں رب میرے پاس جو کچھ تھا یہ میدان میں حاضر ہے۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے اگر آج تم نے محمد کی مدد نہ کی تو تیرا نام لے باری دھرتی پہ پھر کون ہوگا؟ اے رب ذوالجلال اپنے محمد کی مدد فرما، اور دشمنوں کے مقابلے میں میرے ٹوٹے اور کمزور سے سامان کو طاقت عطا فرما۔ دعا بھی کی، دعا بھی کی، رب کی مدد اللہ نے حاصل فرما دی، اور ہزار کا لشکر کمزور سے 313 کے مقابلے میں خاک آلود ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ خالی دعا پہ رہ گئے، بہت سے بھائیوں کی یہ نیت ہوتی ہے جائیں گے بھائی دعا کرو گی، دعا مانگیں گے ہم، اللہ کا تو وعدہ ہے تم مانگو یا مت مانگو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم دین پہ آؤ، تم اس علاج کو اپناؤ جو علاج ہم نے تمہیں دیا، اس راستے پہ چلو جو راستہ ہم نے تمہیں دیا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے قدموں میں ثبات اور تمہارے قدموں میں ثابت قدمی پیدا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اچھا غور کرو، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ افضل العبادات کیا ہے بھائی؟ نماز۔ کیا ہے بھائی؟ نماز ہے نا، بولیے کیا ہے؟ نماز ہے۔ شروعات بتائیے کیا ہوگی؟ دعا سے یا اللہ کی تعریف سے؟ اللہ کی تعریف سے۔ دعا کہاں ہے؟ آخر میں، سب سے آخر میں۔ پہلے کام کروایا پھر دعا منگوائی ہے، اتنی سی بات ہے، بس سمجھ نہیں۔ پہلے میری تعریف کرو، کہو اللہ اکبر، میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں، میرے سوا کی بریائی کا مستحق کوئی نہیں۔ پھر کہو سبحانک اللہم، پاک ہے رب، ہم سب عیب والے، تو عیبوں سے پاک ہے، ہم سب کمیاں والے، تو کمیوں سے پاک ہے، ہم سب نقائص والے، تو نقص سے پاک ہے، ہم سب ضرورت مند، تو ضرورت سے پاک ہے، ہم سب حاجت مند، تو حاجت سے پاک ہے، ہم کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتے، تجھے کھانے کی کوئی حاجت نہیں، ہم پیے پانی بغیر رہ نہیں سکتے، تجھے پانی کی ضرورت نہیں، ہمارے جسم میں کپڑے نہ ہوں، آ رہے تو کپڑوں سے پاک ہے، ہمارا جسم نہ ہو ہم مردہ ہو جائیں گے، تو جسم سے پاک ہے، زمانے ٹھہر جائے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے، تو زمانے سے پاک ہے، ہمیں رہنے کو مکان نہ ہو، جینا ہمارا دوہر ہو جائے، تو مکان سے بھی پاک ہے۔ اللہ کائنات کی ہر شے، ہر ضرورت، ہر کامل سے کامل، ناقص سے ناقص، جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز سے تو پاک ہے، ساری دنیا تیری محتاج، مگر تو کسی کا محتاج نہیں، یہ کہلوایا ہے۔ میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس لیے ہمارے تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں فکر والے مانو، فکر والے مانو، جب فکریں دماغوں میں آئیں گی اور دلوں میں آئیں گی تو پھر
رہے گا، پھر اس کی ملاقات کا شوق بھی پیدا ہوگا، پھر اپنی جنت کی طاقت بھی دل میں پیدا ہوگی، پھر جہنم سے بچنے کے بعد بھی دل میں پیدا ہوں گے۔ جب غور نہیں کریں گے تو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے فکر ہی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، نیت کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر بندہ نیت ہی نہ کرے تو ثواب تو ملے گا بھائی، مگر ہم لوگ دنیا میں خالی ثواب کمانے تھوڑی آئے ہیں۔ ہماری بندگی کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ تو میں نے بتایا ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ بھائی اس لیے آ جائیں کہ دعا کر لیں گے اور کرا لیں گے، بہت کچھ پریشانیاں ہیں گھر میں۔ ایک یہ نیت ہو گئی، چلو بھائی آج کوئی مولوی صاحب آئے سن لیں گے دین کی بات۔ اور بھی اس کے علاوہ نیتیں ہو سکتی ہیں بندے کی الگ الگ، مگر بندے کی نیت یہ ہو چلو آج اللہ کے نام پر چلو، اللہ کے بلاوے پر چلو۔ دیکھو یہ مؤذن اذان دیتا ہے، یہ کوئی دیکھتا ہے کہ اذان دینے والا کون ہے؟ کبھی پوچھا مؤذن کون ہے اللہ اکبر کہنے والا؟ کہاں کا ہے، کس برادری کا ہے، کون سے گاؤں کا ہے، کس سماج کا، کس قبیلے کا، کہاں کا رہنے والا؟ کچھ نہیں۔ وہ تو یہ ہو رہا ہے وہ کہنے جا رہا ہے اور کس کی بات کہہ رہا ہے۔ اب جب وہ بات کانوں میں گئی تو بندہ مؤذن کے گھر گیا یا اللہ کے گھر آیا؟ بلایا تو مؤذن نے تھا، آواز تو مؤذن کی تھی، تکبیر تو مؤذن نے پڑھی، مگر کس کی پڑھی؟ اللہ کی بات اللہ کی کانوں میں گئی تو بندہ گھر بھی اللہ کے آیا۔ بس یہی نیت ہو، اللہ ہی کے بلانے پر آئے ہیں، اللہ کو منانے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اور اللہ جن کاموں سے اور جن باتوں سے اور اعمال سے راضی ہوگا آج اس جلسے سے یہی سیکھ کر لے کے جائیں گے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج جو کچھ ہمیں بتایا جائے گا اپنے سینے میں سما لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جلسوں کا اصل مقصد ہے اللہ کی رضا، اور رضا والی چیزوں کو سیکھنا، رضا والے اعمال کو سیکھنا، رضا والی چیزوں کو جاننا۔ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے، جانیں گے نہیں تو عمل کہاں سے آئے گا؟ معلوم نہیں ہوگا تو پھر عمل زندگی میں آ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تبلیغی جماعت چلتا پھرتا ان لوگوں کا مدرسہ ہے جن کی عمریں مکتب اور مدرسے میں پڑھنے کی نہیں رہی، وہ تبلیغ میں جائیں اور اپنے علم کو حاصل کریں۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں، آپ غور کیجیے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی کچھ شوگر ہے، آپ شکر چائے میں پی رہے نہیں پی رہے؟ کبھی آپ منع کر رہے ہیں، آپ کیلا نہیں کھا رہے، رسگلہ نہیں کھا رہے، کاجو برفی نہیں کھا رہے، چاول نہیں کھا رہے، اب رس چل رہا ہے تو رس کی کھیر بھی کھا رہے، گڑ بھی کھا رہے، جناب والا سب کچھ کھا رہے، کیوں؟ ابھی صبح کو اچانک کاموں میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کرانا تھا، آپ کی شوگر تو بہت بڑھ گئی، بند کرو۔ اب شوگر کا علم آیا، بندے کے علم میں آ گئی، اگر وہ عمل نہ کرے تو اپنی زندگی کو برباد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لیکن دنیا اور دین کے معاملے میں ہمارا رویہ الگ الگ ہے۔ دنیا میں جب نقصان دہ چیزوں کا علم ہو اور نفع بخش چیزوں کا علم ہو تو دنیا میں نقصان دہ چیزوں سے ہم بچتے ہیں اور نفع بخش چیزوں کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دین میں جب نقصان دہ چیزوں کا علم ہو تو ہم اپنی نظروں کو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کو اللہ مانی۔ اب پتہ چل گیا شوگر ہے، کہیں بھی جا رہے تو شرم آتی ہے، کہتے رہے بیوی دے دو 10 لوگوں کے بیچ میں آتی ہے شرم کسی کو، کہتا صاحب شوگر ہے پی نہیں رہنا مجھے، کیلا آ گیا، ارے کیلے میں تو بہت شکر ہے، چیکو نہیں تھا، چیکو نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ ارے اس میں تو بہت شوگر ہے، چاول، ہاں ڈاکٹر نے منع کر دیا، چاول بھی نہیں کھاؤں گا، وہاں کوئی شرم نہیں۔ دین کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں یار 10 لوگوں کے بیچ میں اگر میں یہ والی بات کروں تو بڑی شرم آئی، دین کے معاملے میں یہ بات، میں اگر کوئی چیز سیکھوں گا تو مجھے شرم آئے گی، میں بولوں گا تو شرم آئے گی۔ اچھا
میں اگر کہیں جا کے یہ کہوں گا کہ غلط کام مت کرو تو وہ لوگ یہ کہیں گے بتاؤ یہ سب تو ایسے کر رہے ہو یہ ایسے کہہ رہا ہے. اپنے دنیا کے معاملے میں یہ خیال نہیں آیا, اللہ کے دین کے معاملے میں خیال آیا. مطلب کبھی دل کو کنٹرول ہی نہیں کہ ہم ہیں کیوں دنیا. اس لیے سیکھنے کے لیے ہر وقت طالب علم بنے رہو. اللہ کے نبی نے فرمایا علم سیکھو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک. سیکھنے کی نیت ہو, کسی کے اوپر حاوی ہونے کی نیت نہ ہو. جو آدمی سیکھنے والا بنے گا اللہ کی قسم کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا. وہ ہر آدمی سے اپنے مطلب کی بات لے گا, جو اس کی سمجھ میں آ گئی وہ لے کے چلتا بنے گا. اسے کیا پڑھی کہ اس میں کتنے ہیں اور کتنی کمیاں. آج وہ دوسروں کی کمیوں سے پریشان ہے, اپنی خوبیوں سے خوش نہیں ہے. آج ہماری حالت یہ ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی ہمیں پتہ نہیں ہے, بلکہ دوسرے نے کمیاں کتنی اور کہاں کریں سارا وقت اسی میں لگا ہے. کسی اللہ والے نے کہا جتنا وقت دوسرے کی خامیوں کو تلاش کرنے میں تو نے لگایا, یہ اللہ کے بندے اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے میں لگا تھا تو وقت کا بلی بن گیا. میرے عزیزوں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں, جلسوں میں جائیں اور نیت ہر کام میں یہی نہیں اگر ہم خالہ کے یہاں جا رہے ہیں, پھوپھی کے یہاں جائیں, ماموں کے یہاں جائیں, رشتے ناتوں میں جائیں, تعلقاتیوں میں جائیں, جہاں تک کہ بیوی کھیڑی کے اڈے میں بھی اگر ہم جائیں نیت کیا کریں. نیت اگر اچھی ہوگی اور گھر سے نکل کے راستے میں موت ہو گئی تو نیت کے مطابق ہی موت کا فیصلہ ہو سکتا ہے آپ جا رہے ہو خیریت کے لیے, نیلی کھیڑی میں کسی کو لانے کے لیے, کام کے لیے, کسی کا نفع پہنچانے کے لیے. آپ خیریت رہنے والا, نفع پہنچانے والا, دین کی فکر کرنے والا تو اللہ کے راستے میں اسے تو شہادت کی موت آئے گی. اور ایک آدمی یوں ہی چلتا پھرتا یوں ادھر جائے اس کی نیت ہی کچھ نہ ہو, کیا ملے گا اس کو بھلا. گیا تو پھر بھی مگر نیت سے خالی رہ گیا. تو طے کریں انشاءاللہ خوب اچھی نیت کرنے کی عبادت کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دوسری بات, میں نے جو قرآن کریم کی آپ کے سامنے آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہمیں اور آپ کو دیا. یہ 18واں پارہ ہے. 18ویں پارے کی شروع کی چند آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایمان والوں میں وہ ایمان والے جو اللہ کے نزدیک یقیناً کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, وہ کون ہیں اور ان کے کام کیا ہوں گے. جو یہ کام کرنے والے ہیں وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اب بتائیے بھائی ہمیں کامیاب ایمان والا بننا ہے یا ناکام ایمان والا بننا ہے؟ بتائیں بھی سب لوگ کیا نیت کرتے ہیں ہم یہاں پہ آج؟ کامیاب ایمان والے بنیں گے انشاءاللہ. ایمان والے دو طرح کے ہیں, ایک وہ ہیں جو ناکام ہو گئے ایمان ملنے کے بعد بھی. ان کی مثال ایسے ہے ڈاکٹر کے یہاں گئے, دوا لائے, کھائی نہیں, بدل پڑ گیا, موت ہو گئی. موقع بھی کوئی بھی آئی ہونے کی محنت کی. ایک ایمان والے ہونے ڈاکٹر کے یہاں گئے, دوا لائی, کھائی, اللہ نے شفا دے دی, دنیا میں آگے بڑھتے چلے گئے. تو ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے میں کامیاب بنوں, جو بھی کام میں کرتا ہوں اس میں کامیاب ہونا ہوں. اچھا ذرا دل سے سننا میری بات, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کامیاب ہونا ہوں. بھائی ہمیں ہماری چاہت ہے ہم کھیتیاں کرتے ہیں, اچھی کھیتی ہو, کامیاب ہو, گنا اچھا ہو, گیہوں اچھا ہو, اور جو کچھ بھی ہم کھیتوں میں لگاتے کامیاب کاشتکار بنے. ہم دکان دیتے ہیں, ہماری چاہت ہے کامیاب بنے. ہم تجارت کرتے ہیں, کامیاب بنے. ہم ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں, بڑی بڑی کمپنی فیکٹری چلاتے ہیں, کامیاب بنے. ہم کوئی ہے جس کی چاہت یہ نہ ہو کہ دنیا میں کامیاب بنے. اچھا چاہت تو سب کی, مگر کامیابی کسے کہتے ہیں؟ بے کامیابی کسے کہتے ہیں؟
کامیابی کو اس کا ایک اس کی ڈیفینیشن تو ہوگی، اس کی کوئی تعریف تو ہوگی. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دنیا میں نہ تو دکان، نہ تجارت، نہ کمپنی، نہ فیکٹری، نہ کھیت، نہ دولت، نہ عہدہ، نہ عزت، یہ کوئی چیز کامیابی کی علامت نہیں ہے. اور اس لیے نہیں ہے کہ جو آگے چلی جائے وہ کامیابی کا ہے، جو آگے رہ نہ پائے وہ کامیابی کا ہے، جو آئے اور آگے چین نصیب نہ ہو وہ کامیابی کہاں ہے. آپ غور کیجئے کہ جو کھیت ہمارے ہیں کیا یہ ہمیشہ ہمارے رہے گے یا ہم ہمیشہ ان کے مالک رہیں گے؟ نہیں. ابھی بڑھاپا پورا بھی نہیں ہو پاتا، بچوں میں بٹواری کی لڑائی، تو بھائی بڑے کھیت کامیابی کہاں سے ہو گئی کہ جس کی دکان ہے وہ ہمیشہ ایسی چلے گی جیسے چل رہی ہے؟ تو یہ کہاں سے کامیابی ہو گئی؟ تو وقت کی ضرورت ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی بہت کبھی کم، یہ چلتا رہتا ہے. تو دنیا میں کتنے ایکسپورٹر چلا دیتے بڑی بڑی فرمیں، ایک وقت آیا کہ ختم ہو گئے. کتنے بڑے بڑے رتبے والے چودھری اور بڑے بڑے نامور ہوتے تھے ہمارے آپ کے لحاظوں میں. بڑی چودھری ہے، کسی کی چوپال سجتی تھی، کبھی اس کی چوپال کو چراغ نہیں گزرا تھا. ایک دور ہوتا تھا لحاظوں میں کہ چودھری صاحب کے یہاں پتیلی چائے کی اترتی نہیں تھی، کہاں گئی وہ چوپالوی اور کہاں گئی وہ چودھری تھا. یہ کہاں ہے کامیابی؟ اچھا کامیابی مل جاتی تو ضمانت نہ مل جاتی ہمیں. اللہ نے جس کامیابی کی طرف ہمیں لانا چاہا ہے وہ کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں. اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا میرے بندو تمہاری کامیابی اس بات میں ہے کہ تم دنیا میں دکان پہ بیٹھو، کھیتوں میں جاؤ، مزدوری کرو یا چلاؤ، ٹریکٹر والے ہو یا کار والے ہو یا موٹر سائیکل والے ہو، تم صحت مند ہو یا بیمار ہو، تم طاقتور ہو یا کمزور ہو، تم ساہوکار ہو یا ایک جگہ کے جو آگے ہو، تم بڑے بڑے ایکسپورٹر ہو یا تم دین اولاد بند کرنے والے ہو، کامیاب تو تم میں وہ ہے جو قرآن کے اس ماڈل کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے آئے گا جو 18ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا. باقی اب کوئی کامیاب نہیں، کوئی کامیاب نہیں. کیا ہے وہ کامیابی کی پہلی صفت؟ یارو دل سے سنو یہ باتیں میں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہوں. اللہ کرے مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب ہو. فرمایا اللہ نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. پہلی صفت کامیاب اگر ہونا ہے، ہر وہ بندہ اور بندی جس نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا، لازم ہے تجھ پر کہ تو اپنی زندگی میں نمازوں کا پابند بن. اگر تیری زندگی میں نماز نہیں تو کامیاب والے کی صفات میں سے پہلی سیڑھی پر ہی نہ کر پایا. لوگ آج کل یہ باتیں کہتے ہیں کہ خالی دین میں نمازی ہو رہی ہے، نمازی دین ہو رہی ہے. آج کل یہ ڈائیلوگ آپ کو سننے کو مل رہے ہوں گے کہ خالی نمازی نماز دین نہیں. ہاں صرف نماز دین نہیں، مگر دین میں نماز کے بغیر داخلہ ہی نہیں. داخلے کا دروازہ ہی نماز ہے. ایمان والے کا، ایمان والے کی زندگی میں نماز نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اللہ تعالیٰ یہاں بے نمازیوں کو تھوڑی بیان کر رہا ہے. اس آیت میں آپ غور کریں گے اگر تو آپ کو پتہ چلے اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہ پڑھتے ہوں نماز پڑھنے لگیں تو کامیاب ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ نمازی جو نماز
نماز پڑھتے ہوں ان کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا وہ ہی کامیاب. اگر نمازی ہو اور خشوع اور خضوع سے نماز خالی ہو تب بھی کامیاب نہیں ہو. کیا ہے خشوع اور خضوع؟ ایک تو ایسا لغوی معنی ہے کہ بھئی ایسی معنی سمجھ لو خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی نماز میں ہو اور نماز سنت کے مطابق ہو. مولا ایمان والو تمہیں یوٹیوب پر چلانا آتا ہے, فیس بک تو تمہارے بچوں کو چلانی آتی ہے, انٹرنیٹ چلانا آتا ہے, بڑے سے بڑا موبائل کو چلانے آتا ہے, مگر پورے مونے میں گھوم کے تو دیکھو میرے تمہارے بچوں کو نماز کی سنتوں کا بھی پتا ہے, نماز بھی سنت کے مطابق پڑھنی آتی ہے یا نہیں آتی. ایک ایک گھر کا جائزہ لو, گھر ہمارے نمازوں کی سنتوں کے علم سے ویران نظر آئے. سب پتا ہے ہمیں سوائے اپنے نبی کے طریقوں. یہ بات تو بے نمازیوں سے ہو ہی نہیں رہی, نمازیوں سے ہو رہی. اللہ کہہ رہا وہ تو چھوڑ دو جو نمازی نہیں ہے, ان کی تو بات ہی نہیں ہے جو نمازی نہیں ہے. جو نماز پڑھتے ہیں ان سے کہتا ہے میرا گھر او لوگوں نماز کے پابند ہو, ایسی نماز پڑھو کہ دل بھی نماز میں ہو اور نماز بھی سنت کے مطابق ہو تو تم کامیابی کی پہلی سیڑھی پر چڑھ جاؤ. آخری نہیں, آخری نہیں, پہلی سیڑھی پہ بندہ چڑھ ہی نہیں سکتا جب تک نماز نہ ہو جو وضو نہ ہو. آج ایمانداری سے غور کریں اپنی اپنی نمازوں میں. ہم نماز پڑھتے ہیں, جب واقعی ہم نماز میں ہوتے بھی ہیں بالکل ہر آدمی اپنے حال سے غور کرے. میں کوئی نہیں کہ آپ سے کہوں آپ کیا ہے, میں بھی اپنے لیے غور کروں, آپ بھی غور کریں. ہیں ہم نماز میں کہیں صحابہ کی نماز ہوتی, وہ پڑھتے تھے نماز تو نماز میں ہی ہوتے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا دیکھو نماز کے بارے میں 21 بارے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تمہیں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دے گی. کیا کہا؟ نماز بے حیائیوں سے, یعنی بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی ہے آنکھوں سے غیر عورتوں کو دیکھنا, موبائلوں میں نبی تصویر کو دیکھنا, آنکھوں سے نامحرموں کی طرف دیکھنا, کانوں سے گانوں کا سننا, زبان سے گالیوں کا, غیبتوں کا, جھوٹ کا, چغلی کا بولنا, یہ سب بے حیائی کی چیزیں ہیں. اللہ کے یہاں نمازی اگر تو ہے تو تیری نماز اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ تجھے جھوٹ نہیں بولنے دے گی, تجھے غیبت نہیں کرنے دے گی تیری نماز, تجھے چغلی نہیں کرنے دے گی تیری نماز, تیری آنکھوں میں پاکی پیدا کر دے گی تیری نماز, تیرے کانوں کو پاک کر دے گی تیری نماز, اور منکر بھی نہیں کرنے دے گی. یعنی تیری نماز ہی ہے میری چیز ایسی ہے. اگر تو نمازی ہو تو اللہ کے نافرمانیوں سے تیری نماز روک دے گی, کبیرہ گناہوں سے تیری نماز تجھے روک دے گی, لوگوں کے حقوق کی پامالی سے تجھے تیری نماز روک دے گی, لوگوں کے ساتھ برے رویوں سے تجھے تیری نماز روک دے گی. تیری نماز اللہ کے حکم کو توڑنے سے تجھے روک دے گی. اب میرے بھائی غور کرے, اللہ کیا نماز یہ کرے گی, میری آپ کی نماز ہے نہیں ہے تو مطلب کیا؟ اللہ کا قرآن صحیح ہے یا ہماری نماز صحیح ہے؟ کبھی کہا ہے اللہ کہہ رہا نماز تو یہ کام کرتی ہے بھائی, نماز پڑھنے والا زبان کا بھی صاف, آنکھوں کا بھی پاک, کانوں کا بھی پاک, دل کا بھی پاک, وہ لوگوں کے حق کے معاملے میں بھی صاف ہے. اگر نمازی بھی ہے زبان میری صحیح نہیں, نمازی بھی ہے آنکھ تیری صحیح نہیں, نمازی بھی ہے کان تیرے صحیح نہیں, تو سوچ تیری نماز میں بھی کمی ہے. اب سیکھ اپنی نماز ہو, پہلا سبق ہے تیری نماز میں سیکھ لے گا. میرے بھائی کو کیسی نماز ہوگی؟ آج ہماری نماز
نماز ہے ہی نہیں. نماز شکل کی نماز ہے, عمل کی نماز نہیں ہے. دیکھو دنیا میں ہم جا رہے ہوتے کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے, کتنے دل میں جذبے بھی پیدا ہوتے کسی سے ملنے جا رہے ہیں, ملنے جا رہے ہیں کسی سے, کوئی منتری ہو, منسٹر ہو, کوئی بڑا آدمی ہو, تو دل میں بتا دیں گے لوگ کہاں جا رہے ہو, ملنے جا رہا ہوں منتری جی سے, ملنے جا رہا ہوں. اچھا کوئی نام ہی پوچھے تو یوں ہی بتاتا ہوا جاتا ہے, فون آیا منتری جی کا, بلایا رمضے میں ہے ہی نہیں سچائی, بغیر پوچھے ہی بتا رہا ہے. یہ کیوں؟ وہ جو 5 سال کا بھی پکا نہیں اس سے ملنے جا رہا ہے یہ, اور یہاں کس سے ملنے آتا اللہ کے گھر میں؟ اللہ سے ہے کوئی اللہ کا مقابلے میں دنیا میں؟ کیا منتری, کیا بڑا بڑا منسٹر اور کیا بڑے سے بڑا حاکم ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں دنیا میں؟ طاقت اور بڑے سے بڑا اللہ سب سے ہی بڑا ہے. اگر اللہ کے پاس آ رہے اور اللہ کا پاس ہی نہ ہو, لحاظ ہی نہ ہو, جا کس کے پاس آئے؟ قیدیوں کی طرح. اور بچپن میں اپنے مار مار کے نماز کی عادت پڑھوانی وہی چل رہی ہے. نماز کا مطلب ہی سمجھ میں آئے وہی چل رہی ہے عادت والی نماز پر. محکم میں نماز نہیں, سب بس عادت بن گئی نماز. ابھی نماز میں جا کے کس کے پاس رہے؟ اللہ کیا کہتا ہے نماز کے لیے؟ پورے قرآن میں عجیب و غریب ہو لفظ اللہ نے استعمال کیے میرے بندے. جب تو سجدہ کر رہا ہے تو میری پکار بھی سن, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. میرے بندے جب تو سجدے میں ہوتا ہے تو میں تجھ سے کہہ رہا ہوتا ہوں میرے بندے میرے اور قریب آ, اور میرے قریب آ. تیرا سجدہ در حقیقت تیری میری ملاقات کی معراج ہے. جب تو سجدہ کرتا ہے تو گویا اللہ کے سامنے ہے, اور سمجھانے کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو گویا یہ ایسا ہے جیسے اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہو. اللہ کے قدم نہیں ہے, سمجھانے کے لیے عرض کیا جاتا ہے ایسا کر رہے ہو جیسے اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہو. میرے بھائیوں, نہ سجدے میں ہم ہیں, نہ رکوع میں ہم ہیں, نہ قیام میں ہم ہیں. ہم تو قیام, رکوع اور سجدے تینوں سے غائب ہیں. جو نماز مجھے نہ بدل سکی وہ میری نماز زمانے کو کیسے بدل گئی؟ جو نماز میری زندگی میں پوری دنیا بنا نہ سکی وہ نماز دنیا کے احوال میں انقلاب کیسے پیدا کر رہی ہے؟ سیکھنے والی چیز ہے نماز. اسی لیے تبلیغ میں لوگ لے کے جاتے ہیں آؤ سیکھ لو نماز کو, نمازیوں سے نکل کے سیکھو, پڑھو, سنت کے مطابق ادا کرنا سیکھ لو. جس دن میری آپ کی نمازیں اچھی ہوگی تو سمجھو دین کا جو سر ہے نا بھیجا, یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ صحیح ہو گیا تو آدھا دین ہمارا یوں ہی صحیح ہو گیا. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس ملک کے بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے, ان کی بڑائی کو بیان کرنے کو سر نیچے ہو جائے کتنے بڑے بڑے. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, توجہ سے سنیے, کہ حضرت صحابہ والی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ہمارے اندر تو کبھی بھی جذبے پیدا نہیں ہوتے صحابہ والی نماز تو پڑھ لو بھائی نماز ہو جائے. یہ جذبے تھے اس وقت کے طلباء کے اندر, شاگردوں کے اندر, مسلمانوں کے اندر, صحابہ والی نماز. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھوائیں گے, کسی دن پڑھوائیں گے. ایک دن تہجد کے وقت میں حضرت نے آواز دی, احمد جی حضرت جاؤ وضو کرو, اللہ کے لیے وضو کرو. گئے حضرت اور وضو کیا اور اللہ کے لیے وضو کیا اور فرمایا جاؤ پڑھو 2 رکعت نماز اور اللہ ہی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. حضرت سید احمد شہید نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی, سلام پھیرا, پھر کھڑے ہو گئے, پھر نیت باندھی, سلام پھیرا, پھر کھڑے ہو گئے, نیت باندھی, سلام پھیرا, پھر کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا. پھر اپنے استاد گرامی امیر و مرشد حضرت سید شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. حضرت 2 رکعت پڑھتے پڑھتے فجر ہو گئی, مگر دل میں کہیں نہیں آیا ابھی تھا کہ میں نے وہ نماز پڑھ لی جو نماز
تو اللہ کی عبادت کا حق تھا. حضرت نے فرمایا پیارے یہی صحابہ کی نماز تھی. پوری رات نماز پڑھتے تھے اور صبح اللہ سے کہتے تھے ما عبدناک حق عبادتک یا ربنا. یہ اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ادا ہی نہ. یہ دیکھ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور نہیں کر پا رہے میرے بھائیوں. یہ پہلی سیڑھی ہے. نماز ہو خشوع و خضوع والی نماز ہو. نماز ہو نماز فارمیلٹی نہ ہو. نماز وہ نہ ہو کہ مالی ادا ہو رہی ہو. نماز شکل کی نہ ہو. نماز حقیقت کی نماز ہو. تو سماج میں آپ یقین کریں میں قسم اس لیے کھا سکتا ہوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے میری آپ کی زندگی پاک ہو جائے گی اگر نماز ہماری آپ کی درست ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا وہ نمازی جس کا دل مسجد میں لگتا رہتا ہو ایسا نماز کا شوقین ہو کہ اس کا دل بھی اللہ کے گھر میں لگتا رہتا ہو. اگر وہ قیامت میں جب آئے گا اللہ اسے صرف اس صفت کی وجہ سے عرش کا سایہ کر. یہ ہے پہلی چیز. انشاءاللہ سیکھیں گے بھی نماز. اچھا اب اسی پر میں بے نمازی اور نمازیوں کی بات بھی بتاتا ہوں. بات کو آگے لے کے چلو. دیکھو جو نماز کی پابندی کریں گے اور نماز خشوع و خضوع والی پڑھیں گے دل میں بھی نماز ہو. دل بھی نماز میں ہو. یہ کیسے ہوگا؟ اس میں ایک اور تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے. عام طور پہ ہوتا کیا لوگ کہتے ہیں ہمارے آپ کے گاؤں میں کوئی میں نہیں کام کا ہوں اور آپ لوگوں کا قریبی رشتے دار ہوں اور سب پتا مجھے گاؤں میں کیا ہوتا ہے. میں کہیں بڑی جگہ سے نہیں آیا مجھے پتا نہ ہو کہ گاؤں میں کیا ہوتا ہے. سب پتا مجھے کہاں کیا چلتا ہے کیونکہ میں بھی وہی گلیوں میں بڑا ہوں. لوگ کہیں یار بات عجیب ہے مولوی صاحب کوئی چیز نہیں آ رہا ہے نماز نہیں آتا کہتے تھے. اچھا ابھی جاتی کیوں یہ نماز میں جب آ گئے تو بالکل چین آ گیا سکون آ گیا چیز آئے گی. اچھا دوسرا ایک ہمارا دشمن جو باقی نہیں ہے ہم سے وہ اپنا کام کر رہا ہے وہاں خیال لے کے آ رہا ہے. یہ خیال وہ خیال یہ والی بات وہ والی بات وہ کھڑا دھڑ. اچھا وہ مشین لیے بیٹھا نا شیطان وہ تھوڑے قابل ہو جائے گا. اس کا تو کام نہیں ہے تو نماز میں ہو کر بھی نماز میں نہ رہے. وہ چلا رہا تھا اپنے مشین میں. ہمارا کام کیا ہے جہاں خیال آئے وہی جھٹک دے. اور اللہ سے کہنا اپنا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. خیال ہر ایک کو آگے مولوی آگے ایسے نہیں مولوی کا وہ شیطان کا معاملہ ہو گیا ہو. مولویوں پر بڑے بھاوے لگے نہیں شیطان چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا رہا ہوا. میں مسجد نبوی میں 2018 اب جب نہیں معلوم عجیب مطلب گنبد کا خیال کبھی یہ خیال کبھی وہ خیال کبھی مکے کا خیال. ایک دن میں بھی وہاں اللہ والے ہمارے ملک بیٹھے تھے. میں نے ان سے کہا بڑی عجیب بات ہے نمازی نہیں پڑھنے دینا یہاں پہ